الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس بات کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ صحابہ کی جماعت، انصار و مہاجرین کی جماعت آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ کا جو انتخاب کیا، وہ سنت ہی کا راستہ تلاش کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مرضی یہی تھی کہ آپ خلیفہ بنائے جائیں۔ 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی تھیں۔ اسی طرح ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد انصار کے مجمع، انصار کا مجمع یعنی مدینہ منورہ کے مسلمان، حضرت صدیق اکبر نے حضرت سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سعد، تم جانتے ہو ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب کہ ہم سب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا قریش ولاۃ ھذا الامر، جو قریش ہیں مکے والے، جس قبیل خاندان کے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر تھے، یہ ولی الامر ہوں گے، حاکم یعنی خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت سعد نے کہا کہ یقیناً قریش یہ خلیفہ ہوں گے ان میں سے، اور ہم ان کے ماننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے حدیث سن لی تو حدیث سننے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کے قول کو، آپ کے منشے کو مقدم رکھا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دوسرا مرحلہ تھا آپ کو دفن کرنے کا۔ یعنی صحابہ جو فیصلہ کرتے تھے احادیث نبویہ کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے، اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا، احادیث تلاش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں قرآن سے نہیں ملتی کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اختلاف رائے مکے میں، مدینے میں یا کہاں بھی، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے احادیث سے لیا۔ آئیے اسی کتاب کے اندر تاریخ الخلفاء، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، اور اسی طرح تاریخ کامل بھی ایک معروف اسلامی روایات کی تاریخی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، جب اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ بات سنی ہے۔ آپ بیان کر رہے تھے کہ ہر نبی اپنی اپنی خوابگاہوں میں، جہاں جس نبی کا انتقال ہوتا ہے، جس سرزمین پر، اسی زمین میں، اسی کے نیچے انبیاء علیہم السلام کو دفن کیا جاتا ہے، جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ایسے عالم میں جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ میرے گود میں تھے اور آپ کی روح پرواز کر گئی، یہ سنتے ہی سارا اختلاف ختم ہو گیا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ کو بھی وہیں دفن کیا جائے گا جہاں آپ کا انتقال ہوا، جہاں آپ کی روح قبض کی گئی، اور اسی مقام پر جہاں آپ نے انتقال کیا تھا
وہیں پر قبر کھودی گئی، قبر تیار کی گئی، اور اسی حجرہ عائشہ میں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں آپ دفن کیے گئے، اور حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جا کر کے دیکھتے بھی ہیں، دیکھ سکتے بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اسی مقدس سرزمین میں جہاں آپ کی روح نکلی تھی، وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی صحابہ نے آپ کی سنت کے مطابق کیا۔ حدیث سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیسا عمل کریں گے؟ حدیث کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر تاریخ اسلام میں ایک اور اہم واقعہ آتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پر، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملات ہوں، صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو تلاش کرتے تھے۔ آپ کا انتقال ہو چکا، دنیا سے جا چکے ہیں۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ 2 سال 10 مہینے ہے آپ نے خلافت کی۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہوا۔ صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کے پاس آئے اور یہ مشورہ دیا کہ امیر المومنین، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ قرآن حکیم کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ایک دینی علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ مشورہ دیا کہ قرآن حکیم کو جمع کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یقیناً جو آیات نازل ہوتی تھیں لکھوا دیا کرتے تھے، یعنی مختلف چیزیں تھیں، چمڑوں پر یا کسی چیز پر۔ زید بن ثابت تھے اور کوئی تھے جو وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، لیکن مختلف لوگوں کے پاس تھیں، الگ الگ۔ قرآن ایک مقام پر جمع نہیں تھا آپ کی زندگی میں، جس طرح کہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن موجود ہے۔ اس کا مشورہ عمر ابن خطاب نے دیا تھا خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کو، کہ ابتدا سے انتہا تک لے کر، یعنی سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ والناس تک، من الجنۃ والناس تک، ایک مصحف میں ایک مقام پر جمع کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے۔ صدیق اکبر نے، خلیفۃ المسلمین نے ایک تاریخی جواب دیا تھا۔ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی روایات میں یہ بات موجود ہے۔ اے عمر، کیا مشورہ دے رہے ہو؟ جس کام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق برابر کے کہتے رہے، لیکن چونکہ یہ بات اللہ کو منظور تھی اور اچھی بات تھی، اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا۔ آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی کہ عمر ابن خطاب کا مشورہ صحیح ہے، قرآن ایک مقام پر جمع ہونا چاہیے۔ اس امت پر عمر ابن خطاب کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلے مشورہ دینے والے، قرآن کو ایک مقام پر جمع کرنے کا مشورہ عمر ابن خطاب نے دیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ بات راسخ ہو گئی، صدیق اکبر کے دل میں بیٹھ گئی کہ یقیناً بڑا اچھا مشورہ ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں زید بن ثابت، جو قرآن کی وحی لکھا کرتے تھے کہ اس کو فلاں مقام پر لکھ لو، اس آیت کو فلاں مقام پر فلاں سورہ میں لکھ لو، ان کو بلایا صدیق اکبر نے اور کہا، اے زید بن ثابت، یہ مشورہ دیا ہے عمر ابن خطاب نے
اس مشورے کو میں نے قبول کر لیا ہے، قرآن ایک مقام پر جمع ہونا چاہیے۔ تو زید بن ثابت بھی معمولی انسان نہیں تھے، صحابی تھے۔ بار بار کہتے رہے زید بن ثابت، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امیر المومنین صدیق اکبر، ذرا یہ تو بتائیے عمر ابن خطاب، وہ کام آپ کیسے کریں گے جس کام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا؟ لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے زید بن ثابت کے سینے کو بھی کھول دیا۔ یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ یقیناً یہ مشورہ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمایاں طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کا ہر کام جو کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو مقدم رکھتے تھے، آپ کی سنت تلاش کرتے تھے۔ اور حقیقت میں صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن حکیم ایک مقام پر جمع کر دیا گیا۔ پھر یہی کام عثمان غنی کے زمانے میں بھی ہوا، ایک دوسرا عنوان ہے۔ لیکن جو سنت کی تلاش اور جستجو تھی صحابہ کو، عمر ابن خطاب کو، صدیق اکبر کو، انصار کو، مہاجرین کو۔ آج یہ ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ موطا امام مالک ہے، حدیث کی سب سے پہلی کتاب، یہ وجود میں آئی مدینہ منورہ کے اندر، جو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ موطا امام مالک حدیث کی معروف کتاب، مدینہ منورہ میں یہ کتاب وجود میں آئی۔ ایک آدمی کی وفات پر ان کی دادی نے صدیق اکبر کی خدمت میں آ کر کے میراث طلب کی۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، تو دادی کو وراثت میں کیا ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے۔ جیسے کسی کے انتقال پر میراث تقسیم ہوتی ہے، بیوی کو کتنا ملے، بیٹوں کو کتنا ملے، بیٹی کو کتنا ملے، ماں باپ کو کتنا ملے، لیکن کسی کا پوتا انتقال کر گیا ہے تو دادی کو کتنا ملنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا خاتون، ما لک فی کتاب اللہ شیء وما علمت لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرجعی حتی اسأل الناس۔ ایک تاریخی جملہ استعمال کیا صدیق اکبر نے کہ خاتون، تمہارا جو مسئلہ ہے وراثت کا، اللہ کی کتاب میں میں نہیں پاتا۔ مجھے اللہ کی کتاب میں قرآن حکیم میں اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ تمہیں وراثت ملنا چاہیے دادی کو۔ وما علمت لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے اس بات کی خبر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے نہیں تھے، نہ قرآن میں یہ بات مجھے ملی ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے، نہ تو آپ کی سنتوں میں اس بات کا مجھے کہیں پتہ چلا ہے۔ فرجعی، تم لوٹ جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ یعنی دادی سے کہا حتی اسأل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہو، کوئی فتویٰ آپ نے دیا ہو کہ دادی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، پوچھنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ قرآن تو آپ کے پاس موجود تھا، قرآن میں اس کا فیصلہ نہیں تھا، حدیث بھی کا پتہ آپ کو نہیں تھا اس موضوع پر۔ صحابہ سے آپ نے دریافت کیا تو ایک
مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے زبان کھولی تو کہا کہ ہاں، اس بارے میں میرے پاس ایک علم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا کہ میرے موجودگی میں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے میت کے دادی کو سدس یعنی چھٹا حصہ آپ نے دیا تھا۔ صدیق اکبر موجود نہیں تھے، لیکن یہ مسئلہ آپ صحابہ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ دادی کو سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ، جتنا مال ہے چھٹا حصہ دادی کو ملے گا۔ صدیق اکبر نے پھر پوچھا، تحقیق کی، ہمارا دین تحقیقی ہے، تحقیق کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ماں باپ میں کیا عمل چلا آ رہا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے گھروں میں جو مسئلے چل رہے ہو، تمہارے شہر میں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو وہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتا دی ہو یا جس بات کا علم قرآن حدیث کے اندر ملتا ہو۔ کہا میری موجودگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے چھٹا حصہ دیا تھا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اور بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ کہا تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے، انصار مدینہ میں سے تھے، کھڑے ہو کر بیان کیا اور کہا کہ ہاں، حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا۔ صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت تلاش کرتے تھے، جانتے تھے اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔